نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 26ویں پارے کا دوسرا نصف اور 27ویں پارے کے پہلے نصف کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے، اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے. حجرات حجرتن کی جمع ہے، اور حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا جو گھر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حجرہ کہتے ہیں. اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے مت چلو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت چلو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ بے شک سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اپنے نبی کے سامنے، ولا تجهروا له بالقول، اور اس طریقے سے آپس میں گفتگو مت کیا کرو جیسے کہ تم ایک آپس میں گفتگو کرتے ہو، ایسے نبی کے سامنے گفتگو مت کیا کرو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول ہے. شان نزول کسے کہتے ہیں؟ ان آیت کے نازل ہونے کی وجہ، اس کو سمجھ لیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شان نزول. شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اور ایک ہوتا ہے شان ورود واؤ سے. شان ورود کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سنائی، کس وجہ سے سنائی. آیت کے نازل ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شان نزول، اور حدیث کے جو بیان کرنے کی وجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شان ورود. اس کو یاد کر لیں، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. تو جو ان آیت کا شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ جی ہم پر آپ کوئی امیر مقرر فرما دیں، ہم پر آپ کیا مقرر فرما دیں، کوئی امیر مقرر فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک مشورہ طلب نہیں کیا صحابہ سے کہ آپ مشورہ دیں کہ بھی ان میں سے کس کو امیر بنانا چاہیے. لیکن جب تک مشورہ طلب نہیں ہوا تو صحابہ آپس میں مشورہ دینے لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا. اب جب یہ مشورے ہو رہے تھے تو لازمی بات ہے جب آدمی ایک مشورہ دیتا ہے تو اشاروں میں تو مشورہ نہیں دے گا، کچھ نہ کچھ تو کہے گا نا. تو آواز اس میں بلند ہوئی. جب یہ آواز بلند ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی. دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے مت چلو. ابھی اللہ اور اللہ کے نبی نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تو تم خود سے مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ تم نے خود سے مشورہ نہیں دینا تھا، لہذا اس کا خیال رکھو. یہی ہمیں پیغام ہے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے نا، وہ طریقہ ہمارے لیے حجت ہے اور یہی کافی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں اچھی لگے، کوئی اور چیز ہمیں عمدہ لگے، کوئی اور چیز ہمیں اعلیٰ لگے، اگر وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، چاہے وہ مجھے کتنی اچھی کیوں لگے، میں نے اس کو نہیں اپنانا. اور یہ بھی سمجھ لیں، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی اور مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی نا، ہمیں عمل پھر بھی کرنا ہے، کیوں آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اور یہ فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کے سامنے. یہ آیات کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ روزہ رسول کے باہر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے،
اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند مت کیا کرو. نبی کے سامنے بلند کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا. جو آدمی حج پہ گیا، جو آدمی عمرے پہ گیا، روضہ رسول پہ جا کر ویڈیو بناتا ہے، وہاں پر جا کر اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے کہ تو بھی آ جا اور تو بھی آ جا، اما تم پاکستان سے دیکھ لو اور ابا تم فلاں جگہ سے دیکھ لو، یہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہوتی ہیں، ان تحبط اعمالکم، تم نے جو عمرہ کیا ہے سارا عمرہ ضائع ہو گیا تمہارا. اللہ تمہارے سارے عمرے کو ضائع کر دے گا. تم نے جتنی حرم میں نمازیں پڑھی ایک کے بدلے 1,00,000 مل رہی تھی، سب ضائع ہو گئی. تم نے حج کیا، تم عرفات کے میدان میں گئے، تم مینا میں گئے، تم مزدلفہ میں گئے، احرام باندھے 5 دن تک تم گھومتے رہے، تم نے مشقتیں برداشت کی، لیکن روزہ رسول پہ جا کر اس کا ادب نہیں کیا. ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا زبردست یہ کام تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو لہذا روزہ رسول کا ادب، احترام سر آنکھوں پر. اسی طریقے سے جو دینی مجالس ہوتی ہیں، دینی جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ سنائی جاتی ہیں، یہ بھی حضور کی مجلسوں کی طرح ایک مجلس ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. ان مجالس کے اندر بھی گفتگو کرنا بہت عجیب سے لگتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ہم بات کر پائیں گے آپ سے؟ من باتو توبہ عمرو زید، ہم آپ سے بات کریں، آپ عمر اور زید سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے، ادھر بیٹھ جاؤ. پھر ہم بات کرنے والے کا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ کچھ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، وہ کچھ کہنے والا ہوتا ہے، وہ بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. تو لہذا جب بھی کہیں بیان میں بیٹھے، کہیں درس قرآن میں بیٹھے، درس حدیث میں بیٹھے، تو اس طرح بیٹھے جیسے کہ صحابہ بیٹھتے تھے. صحابہ جو بیٹھتے تھے وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، ایسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. پرندہ ہلنے والی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جو جگہ ایک جگہ ساکن ہو، رکی ہو، تو پرندہ وہاں بیٹھتا ہے. بالکل ایسا بیٹھتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے، بات کو سنتے تھے، بات کو سنتے. تو ایسے بیٹھنا ہے. اب اسی مجلس میں کوئی آ جائے اور یہاں کے کھڑا ہو جائے تو سب اس کو دیکھتے ہیں، سب اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایک انسان ہے، 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، اس کو سب دیکھیں. سارا مجمع وہاں ہوگی اور ساری دین کی بات یہیں رہ گئی. تو لہذا جب بھی کبھی کہیں دین کی بات ہو تو اس دین کی بات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تب جا کے یہ دلوں پر اثر کرتی ہے. بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیان سنتے ہیں لیکن زندگی میں عمل نہیں آتا. وہ عمل کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ بیان سننے کے دوران آدمی دل کے کان کھول کے بیان نہیں سنتا، وہ آدمی ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے اور دین کی بات ہو کر ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ زندگی کے اندر اور عمل کا حصہ نہیں بنتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. بے شک وہ لوگ جو آپ کو پردے کے، آپ کے گھر کے پیچھے سے، آپ کے حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، تو وہ لوگ عقل مند نہیں ہیں. کیوں؟ وہ لوگ یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اصل میں یہ جو قبیلہ آیا تھا نا، قبیلہ بنو تمیم اپنا امیر مقرر کروانا چاہتا تھا، تو اس قبیلے کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے جا کر دوپہر کے وقت میں آئے تھے، اور دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ قیل اللہ. اور ہماری یہ قیل اللہ کا کوئی نظام نہیں ہے، ہم اٹھتے ہی دوپہر 1 بجے تو کہتے ہیں اب کیا سوئیں گے، ہم اب کیا سوئیں گے. یہ قیل اللہ یہ باقاعدہ سنت ہے، اور اس سنت کے ترک کی وجہ سے بہت سارے معاشی نظام کا کیا ہے، برا حال ہے. آدمی 10 منٹ کے لیے کھانا کھانے کے بعد لیٹ جائے، آنکھیں بند کر کے نہ سوئے، نیند نہیں آئے، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ، اس نیت سے کہ حضور کی سنت ہے. تو دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے. تو ایک شخص اس قبیلے کا شخص آیا اور وہ یہ کہنے لگا اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آ جائیں، اے محمد باہر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی عجیب لگی کہ ہمارے نبی کو اس طرح بلاتے ہو، ہمارے نبی کو اس طرح بلاتے ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر تم صبر کر لیتے نا، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی، تمہارے لیے خیر ہوتی. تو لہٰذا وہ آدمی جو دینی اعتبار سے کوئی پیشوا ہو، کوئی مرتبہ رتبہ مقام رکھتا ہو، اس کو اس لقب اور اس کا مرتبے کی خیال کرتے ہوئے ان القابات کے ساتھ پکارنا چاہیے. کوئی مولوی صاحب بولتے مولوی، ملا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ مارکیٹ کے اندر یہ الفاظ ہیں، یہ مارکیٹ کے اندر یہ الفاظ ہیں. ذرا ایس ایچ او صاحب کو ذرا نام لینا ان کو دوسرا، 15 منٹ لگیں گے، کہیں اور اندر ہوں گے، لے ذرا یہ نام کسی وزیر کے سامنے جن کے حالات، کردار، واقعات ہم سب جانتے ہیں. ذرا لینا، حق بولے، ذرا سچ بولے، اس کے بعد پھر بھگتے ہیں.
تو جو آدمی جس مرتبے پہ موجود ہے اس کا لحاظ، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس ایسے ایک ادب ہمیں اس چیز کا ہمیں پتہ چل گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. فرمایا کہ دیکھو اے مردو، تم اگر کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو تم کسی قوم والوں کا مذاق مت اڑاؤ. اور پھر عورتوں کا الگ حکم دیا، اے عورتوں اگر تم کسی قوم، قبیلے، کمیونٹی، سوسائٹی، برادری سے تعلق رکھتی ہو کسی دوسری برادری والوں کا مذاق مت اڑاؤ. یہ عام ہے. بعض مخصوص قومیں ہیں جن پر ہماری لطیفے بنتے ہیں. اگر اسی قوم کے اندر کوئی ولی اللہ موجود ہوا، اسی قوم کے اندر کوئی اللہ والا موجود ہوا، اور ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر اللہ پاک نے اپنے ولی رکھے ہوتے ہیں. اب ہم تو اس قوم کا من حیث القوم نام لے لیتے ہیں کہ فلاں قوم والے ایسے ہیں، تو اس میں کسی اللہ والے جو اللہ والا اس قوم میں موجود ہے تو اس پر بھی تو انگلی اٹھی ہے. کیا ضرورت ہے کسی قوم پر لطیفے بنانے؟ اگر لطیفے بنانے زیادہ شوق ہے نا، اپنا نام تو سب کو معلوم ہوتا ہے نا، اپنے نام پر لطیفہ بنا لینا، بنائے اپنے نام پر لطیفہ، پھر وہی لطیفہ بیٹھ کے مجلس میں سنائیں اپنے نام کے ساتھ، دیکھتے ہیں کتنے لطیفے سنائیں گے. تو لہذا کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اور کیا فرمایا؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. یہ تو وہاں پتہ چلے گا، یہ تو وہاں جو لطیفہ بنا رہا تھا وہ بہتر تھا یا جس پہ لطیفے بن رہے تھے وہ بہتر تھے؟ اذا انکشف الغبار فسوف ترى افرس تحت رجلك ام حمار. جب یہ غبار چھٹ جائے گا نا، یہ جبھی تو غبار، جنگ ہو رہی ہوتی نا، گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور غبار اڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. جب ختم ہو جاتی ہے نا جنگ، اس کے بعد پتہ چلتا ہے ہاں بھئی کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ کون کس پر سوار تھا، کون کتنا نیک تھا، کس نے کتنے تیر مارے تھے. یہ تو وہاں پتہ چلے گا. میری نمازیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں یا قبول نہیں ہوئی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا. تو وہاں پتہ چلے گا کہ کتنے سجدے قبول ہوئے اور کتنے مردود ہو گئے. تو لہذا کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور اگر زیادہ ہی مذاق کرنے کا شوق ہو تو اپنا نام لے کر مذاق کر لیا کرے. ساری جو ہے وہ انسان کی اندر کی جو ایک طبیعت میں خوش ہونے کا اور خوشی کا ایک دل چاہتا ہے جس کا نا، وہ انشاءاللہ سارے شوق انسان کی کیا ہو جائیں گے؟ وہ پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطور میں فرماتے ہیں والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وہ کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، یعنی جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے، جو تورات جو لکھی ہوئی ہے، اور دیگر آسمانی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں. فرمایا فی رق منشور، وہ کتابیں کھلے صحیفے میں ہیں، وہ کتابیں کھلا صحیفہ ہے. فرمایا والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، اور والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند و بالا آسمان کی، والبحر المسجور، قسم ہے جوش مارتے ہوئے سمندر کی. فرمایا کہ کیا ہونے والا ہے، اتنی قسمیں کھا لی، کیا ہے مقصد، کیا ہے ان قسموں کھانے کا؟ اللہ پاک فرماتے ان عذاب ربک لواقع، میرا عذاب آ کر رہے گا، میرا عذاب، میری پکڑ آ کر رہے گی. کوئی یہ سمجھ رہا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو، آپ کے والدین کو نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کے سگوں کو نہ پتہ ہو، اللہ کو سب پتہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بیجوں کو اللہ پاک جانتے ہیں، دلوں میں کیا کچھ چل رہا ہے. تو فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور آ کر رہے گی. فرمایا ما لہ من دافع، تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی اس پکڑ کو، اس عذاب کو نہیں ہٹا سکتا. دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی نا، 100 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے غم میں آپ برابر کے شریک ہیں، ہمیں آپ بتائیں کیا غم کر سکتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نا. لیکن جب رب کا عذاب آئے گا نا تو اس رب کو عذاب کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. ما لہ من دافع، کوئی اس عذاب کو دفع کرنے والا، ہٹانے والا نہیں ہوگا. تو لہذا اس دن سے پہلے کہ جس دن اللہ کا عذاب آئے، انسان اپنے اعمال کو سیدھا کر لے، انسان پہلے ہی سیدھا ہو جائے، اس سے پہلے کہ بعد میں چیخیں نکلیں. انسان پہلے اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آئے اور اپنے اندر کی جو فرعونیت ہے نا، اس فرعونیت کو آدمی ختم کر لے. یہ تکبر ہے نا، اس کو ختم کر لے. مان لے کسی کی، تو مان لے کسی کی، تو بات کو سمجھ لے، کسی کی بات تو دل کے اندر اس کی اترتی ہوگی تو سمجھ تو لے کسی کی بات، کسی کی بات پہ تو عمل کرنے والا بن جائے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ سورۃ تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ جبیر ابن مطعم یہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو مسجد کے باہر کھڑے تھے. جب یہ سن رہے تھے کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، تو تلاوت ہوئی، جب اللہ کے نبی اس پہ پہنچے نا، ان عذاب ربک لواقع، ہل گئے نا کہ اللہ کا عذاب آنے والا، پکڑ اللہ کی پکڑ آئے گی، ما لہ من دافع، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا. جیسے اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے حاضر ہو گئے، مانے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ جو آیت تلاوت فرمائی ہے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، بس آپ اس دل کے اندر ایمان کو داخل فرما دیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اس آیت کو سن کر ایمان لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی امت کے احوال لیا کرتے تھے، کوئی پریشانی کے اندر تو نہیں، کوئی تکلیف کے اندر تو نہیں. تو ایک گھر کے پاس سے آپ گزرے اور اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اور اسی آیت کی جو ہے وہ تلاوت ہوئی. جب تلاوت ہوئی اور اس آیت کو آپ نے سنا تو فرمانے تو 3 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے کہ یہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہوگا. 3 دن تک آپ بیمار رہے، 3 دن تک آپ کو اس کا اثر رہا کہ رب کا عذاب آئے گا اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے. وہ لوگ جو بخشے بخشائے ہیں وہ تو ڈر رہے ہیں، اور جن کی بخشش کا کچھ نہیں پتا وہ خوش و خرم پھر رہے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما دیں. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی ایمان لائی، جو لوگ خود ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان لائے، الحمدللہ ہم مومن اور ہماری اولادیں الحمدللہ مومن ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی برکت سے اس مومن والد کو اور اس کی اولاد کو جنت میں جمع فرما دیں گے، جنت میں جمع فرما دیں گے. میں نے اپنے والد کو دیکھا، آپ نے اپنے والد کو دیکھا، آپ نے اپنے دادا کو دیکھا، بس کسی نے بہت زیادہ اپنے پردادا کو دیکھ لیا. اس سے اوپر کون تھا؟ ایک کبھی چاہت تو ہوتی ہے نا، ہماری پردادی کون تھی، ہمارے پردادا کون تھے، ہمارے نانا کے والد کون تھے، ہمارے دادا کے والد کون تھے. ایک چاہت تو ہوتی ہے نا، ہمارا کیا خاندان تھا، ان کی کیا پرسنالٹی تھی، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ ان کی شکل و صورت کیسی تھی، ہمارا خاندان جو اوپر کا ہمارا آبا اجداد ہے وہ کیسے تھے. ہم نے نہیں دیکھا، اکثروں نے نہیں دیکھا اتنے اوپر تک کو. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سارے کے سارے خاندان کو ایک ساتھ جمع فرما دیں گے جنت میں. ہاں یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے ایسا ہو کہ بھائی دادا بہت زیادہ نیک ہو اور پوتا وہ بس کچھ جمعہ پڑھتا ہو. کیا پڑھتا ہو؟ جمعے کی نماز. تراویح میں دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہو، پیچھے بیٹھ کے موبائل فون استعمال کرتا ہو. رکوع پر کھڑا ہوتا ہو، جب رکوع ہوتا ہو تو پوتا پھر کھڑا ہو. چلو بھائی آتا تو ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اب پوتا نچلے درجے میں جنت کے، ایمان تو ہے نا، گناہوں کی سزا بھگت کر سارے مسلمان جنت میں آ جائیں گے. اب جنت میں بھی لیول ہوتا ہے نا، دنیا میں ایک 11 پے اسکیل کا ہے، ایک 14 کا ہوتا ہے، ایک 17 کا گریڈ کا ہے، پھر ایک 19 کا ہے، پھر 21 کا ہے، پھر گیزیٹڈ آفیسر ہے. اس طرح ہوتے ہیں نا گریڈ. تو جنت میں بھی اللہ پاک یہ گریڈ رکھیں گے. تو اب دادا ہے 21 گریڈ کا آفیسر اور یہ ہے 11ویں گریڈ کا ملازم. جنت میں یہ 11ویں گریڈ پہ ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسے ملیں گے، وہ وہاں اور یہ یہاں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اب دادا کو اوپر سے نیچے لائیں تو یہ تو دادا کے ساتھ زیادتی ہے کہ بھائی دادا تو نیک اعمال کر کے گئے. وہ دادا اس زمانے کے جہاں نہ اے آئی تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ چائے کے نکڑ پہ بیٹھ کے پوری رات بیٹھ کے گفتگو اور گپے ہوا کرتے تھے، اور نہ شادی سے پہلے اپنے ہونے والی منکوہاں سے گھنٹوں ملاقات ہوتی تھی. وہاں تو بن دیکھے پر سودے ہوا کرتے تھے. دادا اس زمانے کے اور پوتا اس زمانے کا. اب دادا کو وہاں سے یہاں لے کر آئے، نیچے لے کر آئے تو دادا کے ساتھ زیادتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، وما التناهم من عمله من شيء، ہم جو اوپر کے والے ہیں ان کے اعمال کو ہم کم نہیں کریں گے، ان کے درجات کو کم نہیں کریں گے. ہم یہ احسان فرما دیں گے کہ یہ جو نیچے والا یہ اوپر چلے جائے گا. یہ نیچے والا جو ہے اللہ پاک اس کو اوپر عطا فرما دیں گے، اس کو بلندی عطا فرما دیں گے، اور یہ پورا کا پورا خاندان یہ مل جائے گا. لیکن کس نسبت سے ملے گا؟ ایمان کی نسبت سے. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کا والد مومن ہو اور بیٹا وہ ایمان سے فارغ اور خالی ہونا، تو لاکھ کوشش کر لے کہ باپ اپنی اولاد کو جنت میں اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. اولاد لاکھ کوشش کرے کہ میرا ابا جنت میں میں ابا کے ساتھ ہو جاؤں، تو ابا کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بیٹا جہنم میں ہوگا اور باپ جنت میں ہوگا. تو ایمان کی نسبت یہ بڑی زبردست نسبت ہے، اور اس نسبت کی ہمیں غیر معمولی قدردانی کرنی چاہیے. اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب آ گیا، اور وانشق القمر، اور یہ قمر یہ جو چاند ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے، حج کا موقع تھا، آپ مینا کے میدان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے جو مواقع ہوتے تھے نا، اس میں دور دور سے قبائل آتے تھے، آپ لوگوں کو دور دور سے قبائل جو آتے تھے ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ نے دین کی دعوت دی تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو اس وقت مانیں گے کہ جب آپ یہ جو 14 کا چاند، 14 کا جو چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند کو اس کے چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں۔ کیا کر دیں گے؟ اس کی آپ 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایمان لے آؤ گے، پھر بات مان لو گے، پھر کلمہ پڑھ لو گے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کر دو گے، میری رسالت کو مان لو گے؟ کہنے کا پھر مان لیں گے، پھر مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، یہ معجزہ تھا، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور یہ ایک چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایسے ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا، مشرق اور مغرب، بالکل شمال اور جنوب کا فرق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ پاک نے یہ چیز دکھلائی۔ لیکن وہی بات ہے نا، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، جب انہوں نے اس نشانی کو دیکھ لیا، يُعْرِضُوا، اعراض کرنے لگے، نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اور آپ ہم مطمئن نہیں ہو سکے، ہم مطمئن نہیں ہو سکے۔ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو شرائط باندھتے ہیں، جی امام صاحب نماز تو پڑھیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہماری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ آپ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، آپ نماز کو مختصر کریں، آپ نماز کو مختصر کریں۔ نماز انا اعطینہ پہ بھی آ جائے نا، پھر بھی نہیں آئیں گے، پھر بھی نہیں آئیں گے۔ ہم فجر کی نماز میں آئیں گے لیکن فجر کی نماز آپ بہت پہلے کر دیتے ہیں، آپ تھوڑا آخری وقت میں کریں نا، پھر ہم فجر کی نماز میں آئیں گے، پھر بھی نہیں آئیں گے۔ جو آدمی شریعت اور دین پر عمل کرنے کے لیے شرائط باندھ دے نا، تو اس آدمی کا کیا ہی کہنا، میں اللہ کے آگے سجدہ کروں گا، میں صدقہ دوں گا جب میرا فلانا کام ہو جائے گا، اور اگر فلانا کام نہیں ہوا تو پھر نہیں دوں گا۔ منت مانگ لی کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا تو میں اتنے پیسے دے دوں گا، میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا تو میں غریب کی مدد کروں گا۔ اب جب یہ معاملات، یہ شرائط باندھ دیے، تو اگر وہ کام نہ ہوا، وہ کام نہیں ہوا، تو وہ جو منت مانگی تھی، جو پیسے غریب کو دینے تھے، نہیں دیں گے، اللہ کے راہ میں پیسے نہیں دیں گے۔ جو بعض لوگ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں نا، اس طرح کی شرائط نہیں لگایا کریں، اپنے ساتھ لگا دیں نا کہ اگر میرا فلاں کام نہیں ہوگا تو میں 3 سال تک شادی نہیں کروں گا، کریں، باندھے اس پہ شرط۔ اگر میرا فلاں کام نہیں ہوا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، کریں۔ اگر میرا فلاں کام نہیں ہوا تو میں 1 ہفتے تک دوستوں سے نہیں ملوں گا، مانے۔ میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا، میں موبائل فون استعمال نہیں کروں گا 1 ہفتے تک، کریں۔ یہ سارے شرائط دین کے ساتھ جڑتے ہیں۔ میں نماز صدقہ اس وقت دوں گا میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا، دین کے ساتھ اس چیز کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ یا اللہ آپ عطا فرمائیں تب بھی آپ کا غلام، نہ کرے تب بھی میں آپ کا غلام۔ یہ ماتھا پہلے بھی آپ کے آگے ٹکتا تھا، آئندہ بھی آپ ہی کے آگے ٹکے گا، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ بس آپ کیا فرما دیجیے گا؟ آپ بخشش فرما دیجیے گا، آپ بخشش فرما دیجیے گا۔ یہ شرائط دین کے معاملے میں انسان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس سورہ قمر کے اندر کئی مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت کا تکرار فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے۔ قرآن آسان ہے۔ اللہ نے، دیکھیں ایک بات سنیں، ہماری زبان مادری زبان اردو ہے، اس میں حروف تہجی ہے نا، الف بے پہ ہے، یہی الف بے کس میں ہے؟ عربی کے اندر ہے۔ چند حروف کا تو فرق ہے، ٹھیک ہے، وہاں ٹے ہے یہاں ٹے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر چے ہے یہاں نہیں ہے، کچھ حروف کا تو فرق ہے، بالکل ملتی جلتی جو ہے نا وہ یہ زبان ہے، بالکل ملتی جلتی۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف وہ جو الفاظ جو عربی زبان کے اندر جس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، جیسے غاد کے اندر اس کا فرق سیکھ لے آدمی، سین کا اور سا کا فرق سیکھ لے، ذا کا غا کا فرق سیکھ لے، یہ قاف کا اور کاف کا فرق سیکھ لے۔ بس یہ قاف ایسا نہیں کہ پہلے ہم جانتے نہیں تھے قاف کسے کہتے ہیں، جانتے سب تھے، تھوڑی ادائیگی صحیح ہو جائے قرآن آ جائے گا، اتنا آسان اللہ نے کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بقرعید کے دنوں میں نا، یہ منڈی میں
جو جانور آتے ہیں، کسی جانور پہ بس کسی طریقے سے کوئی گھما پھرا کے کوئی اللہ لکھا ہوا نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 15-20 لاکھ روپے کا بھی انسان میں خرید لوں گا، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے. اور جو تمہاری گھر میں الماری میں قرآن پاک رکھا ہے اس میں اللہ بھرا پڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ جانور تو خرید لیں گے، اس جانور کی بڑی اور لوگ اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں کہ جی اس پہ اللہ لکھا ہے، وہ بولتے ہیں دیکھیں یوں لکھا ہے، دیکھیں اس سے محبت لکھا ہے، اس کے کان میں یوں لکھا ہے، بڑا اس کو دل خوش ہوتا ہے، لاکھوں روپے میں خرید لیا. وہ جی گھر میں قرآن جو رکھا ہے اس میں اللہ ہے، اس کو بھی تو دیکھ لو، اس کو تو دیکھ لو. یہ اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے، اور قرآن پاک کی اٹھ کر تلاوت کرنا یہ آسان ہے. اللہ نے یہ آسان کیا ہے، اس آسانی کو لینے والے نہیں ہیں اور خود اپنے پر مشقت اور مشکل. اگر آدمی ایسا جانور نہ لے، اتنے لاکھ ہوگا اور آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ کر آدمی جانور لے لے، ٹھیک ہے، تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ بالکل قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن پاک وہاں رکھا رہے اور میں اس کو صرف یہاں بیٹھ کے دیکھتا رہوں، مجھے تلاوت و ثواب مل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ملے گا. تو اللہ نے آسان کیا ہے، اس آسان کو انسان کیا کرے؟ تھوڑا سا وقت دے دے. جو موبائل فون کو وقت دیتے ہیں نا، جو نگاہیں وہاں جا رہی ہیں تھوڑی سی وہاں چلی جائے نا، تھوڑا سا اس کا اپنا معمول بنا لے. دیکھیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد عام دنوں میں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان اس کا اہتمام کریں، میں تلاوت کروں. اس کی بہت برکات ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو. یہ نوجوانوں اس کو سمجھو، بہت برکات ہیں. اللہ زندگی میں، مال میں، عزت میں، صحت میں، اللہ روزی میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتے ہیں. گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ توانائی عطا فرماتے ہیں، صلاحیت اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. اللہ صلاحیت یہ اب بتانے سے نہیں ہوگا. آپ ذرا 15-20 دن تک معمول بنائیں. میں اس وقت تک رات کو بستر پہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کروں گا. آپ دیکھیں پھر اپنی برکات، اپنے اوپر ہونے والی برکات جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، جو رحمت نازل ہو، اس کو فیل کریں گے آپ، فیل محسوس ہوگا. اور قرآن نہ پڑھنے کی، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست اور منوسیت بھی محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. انسان کہتا ہے واقعی کچھ رہ گیا. وہ کیا رہ گیا؟ نماز ہی تو رہی، نماز رہ گئی تم نے نماز کو چھوڑ دیا. بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی، حسن اور زینت اور اس کا عروس ہوتا ہے. قرآن پاک کی زینت اور خوبصورت وہ سورۃ الرحمن ہے. قرآن پاک کی خوبصورتی وہ سورۃ الرحمن ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن. یہ جو رحمان ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. کیا نام ہے؟ جیسے اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ایسے رحمان یہ رحیم یہ اللہ کے ذاتی نام ہے. یہ لفظ عبد کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کسی کا نام رحمان رکھ دے نا تو نام رکھنا درست نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے؟ عبد الرحمان، عبد الرحیم. لفظ عبد کے بغیر یہ نام رکھنا درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی پرٹیکولر اللہ کا ہی نام ہے. بس اللہ کے علاوہ رحمان کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اس صورت کا آغاز اپنے ذاتی نام سے کیا ہے، الرحمن. رحمان. اچھا بھائی رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے کیا سکھایا؟ قرآن. تو اور جو چیزیں وہ اللہ نے نہیں سکھائی، کیا اور چیزیں تو اللہ نے سکھائی ہے نا. فرمایا تمام علوم کا جو سرچشمہ ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے. تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. اچھا جی خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا. تو یہ جو جتنے جانور ہیں، یہ چرند پرند ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ کس نے بنائے؟ انسان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوق ہے. اس لیے فرمایا رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن پاک سکھلایا. رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا. فرمایا علمہ البیان، اور انسان کو بیان کرنے کا مادہ اور اس کی خصوصیت عطا فرمائی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی گائے بات بتلا رہی ہو، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہی ہو، کوئی جانور معافی ضمیر کا اظہار کر رہا ہو؟ یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ انسان دل کے حال کو بیان کرتا ہے، اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اپنی خوشی غمی کو بیان کر سکتا ہے. یہ خصوصیت کس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی؟ انسان کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت جو ہے وہ عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل من علیہا فان. کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ عہدہ، یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی کون رہے گا؟ روایت کے اندر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
قیامت کا وقوع ہوگا نا تو اللہ پاک فرشتے کو حکم کریں گے جی قیامت کو واقع کر دو، ساری انسانیت سب کے سب جو ہے وہ سب کا انتقال ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ملک الموت سے یہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی اب کون باقی رہ گیا؟ کہا بھائی آپ ہیں، میں ہوں، فرشتے ہیں، ہم باقی رہ گئے. تو فرمایا کہ فرشتوں کو بھی موت دے دو، سارے کے سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے. پھر فرمائیں گے ہاں بھائی اب کون باقی ہے؟ میں یا اللہ ایک آپ ہیں اور ایک میں ملک الموت ہوں، بس ہم دو باقی رہے گا. اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ تو بھی تو آخر میری ایک مخلوق ہی ہے نا، تجھے بھی تو میں نے ہی بنایا نا، جب ساری مخلوق چلی گئی تو تو کیوں باقی ہے؟ بس اب تیرا بھی معاملہ ختم، تجھ پر بھی موت ہو جائے گی. پھر کون باقی رہ جائے گا؟ اللہ پاک. پھر اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، خود ہی سوال کریں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں وہ افسران، کہاں ہیں وہ ڈپٹی، اور کہاں ہیں وہ فلانے اور ڈھمکانے، سب کہاں چلے گئے؟ اللہ فرمائیں لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ مالک یوم الدین، آج روز جزا کا میں مالک ہوں. للہ الواحد القہار، اس واحد غالب رب کی حکمت اور حکومت ہوگی اور اسی کی حاکمیت ہوگی. تو فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف باقی رہے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان تم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، اگر تم بہت زیادہ طاقتور ہو اور تم یہ کہتے ہو شریعت کی پابندیاں ہیں، فجر میں نہیں اٹھا جاتا اور مال اس طریقے سے جو شریعت کہتی ہے نہیں کمایا جا سکتا، تو ایک کام کرو تم ہماری قدرت سے باہر نکل جاؤ، ہماری قدرت سے باہر نکل جاؤ، پھر جو جی میں آئے کرو. اچھا قدرت سے کیسے باہر نکلے؟ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارے اوپر آسمان نہ ہو، نیچے زمین نہ ہو، چلے جاؤ. کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا یہ آسمان ساتھ ہے. جس ملک میں چلے جائے، جس جگہ چلے جائے وہ آسمان ساتھ ہے. کہاں چل رہا ہوگا؟ زمین. تو یہ اللہ نے بنایا، اللہ کی قدرت کے اندر ہے. یہاں سے باہر نکلو اپنی مرضی چلاؤ، اس کے اندر رہو گے تو اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. تو بہرحال ہم کچھ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم احکامات کی ماتحت رہیں گے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم لوگوں کو ان کو ایسا چہرہ ان کا کر دیں گے کہ لوگ ان کے چہرے سے پہچانیں گے یہ مجرم ہے. ان کے جیسے والد ہوتا ہے نا یا والدہ، بچہ کچھ الٹا سیدھا کر کے آ جائے نا چہرہ بتا دیتا ہے، کچھ کر کے آیا ہو بتاؤ کیا، کچھ لاکھ کوشش کر لے اماں آخر پوچھ ہی لیتی ہے کیا کیا تم نے، بتا اماں یہ ہو گیا، جی اماں یہ ہو گیا. تو اللہ پاک قیامت والے دن انسان کا چہرہ ایسا کر دیں گے، وہ چہرہ بتلا رہا ہوگا کہ یہ آدمی کیسا ہے. فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگوں کو ان کے چہروں کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فیؤخذ بالنواصی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو یہ پیشانی کے بال ہے نا، پیشانی، اس سے پکڑا جائے گا. والاقدام، اور پاؤں سے گھسیٹ کر جو ہے نا ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. آگے کیا فرمایا؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ فرمانے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ کون سی نعمت ہے کہ انسان جہنم میں جا رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک آدمی ہو نا جس کو یہاں سے مثال کے طور پہ PIB کالونی جانا ہو، ہم اس کو کہیں کہ بھائی اس راستے سے مت جانا، جس فلانا راستے اختیار مت کرنا، وہاں کون ہوتے ہیں؟ ڈکیت ہوتے، تم لٹ جاؤ گے. پھر بھی اگر وہ وہاں سے گیا اور لٹ گیا تو پھر غلطی کس کی ہے؟ اس کی ہے. بتانے والے نے تو تم پر احسان کیا تھا کہ تمہیں بتا دیا تھا یہ راستہ پر خطر ہے، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی تم گئے تو نقصان کس کا ہوا؟ تمہارا ہی ہوا. اللہ نے بتا دیا یہ شیطان کا راستہ ہے، ناکام رہو گے، یہ رحمان کا راستہ ہے، کامیاب رہو گے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، تمہیں وقت سے پہلے، تمہاری تباہی سے پہلے بتا دیا کہ اس راستے پہ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جس راستے میں چل کر تباہی تھی اس راستے کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے سمجھنے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں ہوئے اور تم نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان فرمایا؟ 31 مرتبہ، 30 اور 1 مرتبہ. اس میں بڑی حکمت ہے. سورہ رحمان کے آغاز سے لے کر یہ جو آیت فرمائی ہے نا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا سنفرغ لكم ایھا الثقلان،
شروع سورت سے لے کر اس آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے 8 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. کتنی نعمتوں کا؟ 8. اور 8 مرتبہ ہی اللہ پاک نے فبی اعلیٰ ربکما تکذبان فرمایا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آگے رکوع تک, جہاں ولی من خاف مقام ربی جنتان ہے, اس رکوع تک, اس آیت سے لے کر رکوع تک اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا. جہنمی ہے نا جس کو اٹھا کر ڈالا جائے گا. تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا 7 ابواب, 7 دروازے ہیں. 7 مرتبہ اللہ پاک نے فبی اعلیٰ ربکما تکذبان اس حصے میں فرمایا. اس کے بعد اللہ پاک نے 2 قسم کی جنت کا تذکرہ فرمایا. تو پہلی جنت کا جو تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ولی من خاف مقام ربی جنتان, یہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے ومن دونہما جنتان تک تذکرہ فرمایا. اور جنت اس کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو اللہ پاک نے 8 مرتبہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان فرمایا. پھر ومن دونہما جنتان سے لے کر سورت کے آخر تک دوسرے قسم کی جنت کا تذکرہ فرمایا. ایک تو اعلیٰ کوالٹی کی جنت تھی, ایک اس سے ادنا درجے کی جنت تھی, اس کے بھی 8 دروازے ہیں. تو اس میں بھی اللہ پاک نے 8 مرتبہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان فرمایا. تو ٹوٹل ملا کر کتنا حساب ہو گیا؟ 31 کا حساب ہو گیا. یہ اللہ کا یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا حسن ہے کہ اللہ پاک نے اس ترتیب سے اس چیز کو ذکر کیا ہے. بڑے بڑے رائٹر کتابیں لکھتے ہیں, لیکن ایک اللہ نے جو قرآن پاک جو اتارا ہے اس کا تو کیا ہی کہنے. ایسی ایسی کلمات اور ایسے ایسے انداز اللہ پاک نے اور ایسے ایسے عجائب اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ جو آج تک بھی لوگوں سے مخفی ہیں, لوگوں کے سامنے وہ چیز نہیں آئی. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.